صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی جب مدینے سے ہجرت کر کے مکہ پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد بصرہ والوں کو، جو ان کے بزرگ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، سردار قبیلہ تھے، ان کو ایک نامہ لکھا، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، کس کی جانب؟ اِلَىٰ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب کی جانب اور نبی کی سنت کی جانب۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت جو ہے وہ مر چکی ہے اور بدعت جو ہے وہ زندہ ہو چکی ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری باتوں کو سنا اور اس پر عمل کیا تو میں تم لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آؤں گا۔ یہ نامہ مسلسل 2-3 مجلسوں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا یا آپ میری باتوں کو سنیں یا آپ میری باتوں پر عمل کریں، یہ نہیں کہا، میری باتوں کو سنیں اور اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حسین ابن علی سے ہدایت چاہیے تو سماعت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ اگر خالی باتیں سماعت تک رہ گئیں تو حسین ابن علی سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ اطاعت بھی چاہیے۔ گفتگو میں آپ کی خدمت میں 2 مجلسوں سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ خالی سماعت انسان کو کسی منزل تک نہیں لے کے جا سکتی جب تک کہ سماعت کے بعد اطاعت نہ ہو۔ سماعت یعنی سننا، اطاعت یعنی سننے کے بعد عمل کرنا۔ خالی انسان دیکھیے، اچھی باتیں خالی واہ واہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں دراصل ہماری اور آپ کی اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ بعض لوگ دیکھیے سوچتے ہیں کہ میسج کو فارورڈ کرنے میں ہی ثواب ہے۔ نہیں، میسج فارورڈ کرنے سے پہلے اگر اچھا میسج ہے تو آپ اس میسج پر عمل کریے، کیونکہ جو میسج آپ کو صاحب عمل نہ بنا سکے۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، مجلسیں سنتے ہیں، دیکھیے ہماری قوم نماز سے پیچھے ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مہینہ ماہ مبارک رمضان کا آتا ہے، ماشاءاللہ سے داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر مجلسیں، مسجدیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سناٹا ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ پھر مسجدوں میں اللہ اکبر، لیکن مجلسوں میں اگر دیکھیے آپ، ماشاءاللہ کیا کہنا صاحب، مجمع ہی مجمع ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا سلمان بھائی، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آپ لاکھ مجلسوں میں جائیے لیکن یاد رکھیے گا جو مجلس آپ کو مسجد تک نہ پہنچا سکے وہ مجلس آپ کو جنت تک نہیں لے جا سکتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو مجلس آپ کو خدا کے گھر تک نہ لے کر کے جائے وہ مجلس آپ کو خدا کی جنت تک کیسے لے کر کے جائے گی؟ بس عزیزان من، خالی باتوں کو سماعت تک نہیں بلکہ سماعت کے ساتھ ساتھ اطاعت تک۔ دیکھیے میں اتنے دن سے یعنی 2-3 مجلسوں سے باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ سنیے، اسے نوٹ کریے گا۔ نہج البلاغہ میں جو حکمت جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جن کو کلمات کسار کہا جاتا ہے، حکمت نمبر 96، حکمت نمبر 96 ضرور جا کر کے دیکھیے گا، ضرور اگر وقت ملے ضرور جا کے دیکھیے گا۔ ابھی غضنفر بھائی کسی سے بھی پوچھیں جو فرش اعظم پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہم پوچھیں آپ محمد کے دوست بننا چاہتے ہیں کہ دشمن، تو کیا کہیں گے آپ؟ کسی سے پوچھ لیجئے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ محمد کے دوست بننا چاہتے ہیں یا محمد کے دشمن۔ دیکھیے دوستی کا بھی اپنا معیار ہوتا ہے۔ ایک جملہ خالی کہوں گا، دیکھو کہاں تک آپ پہنچتے ہیں۔ عشق، عاشق، معشوق، عشق، عاشق، معشوق، حقیقی عشق کہتے ہی اس کو ہے کہ عاشق
اپنے معشوق کے نقش قدم پر چلے. حقیقی عشق کہتے ہی اس کو ہیں جہاں عاشق کیا ہے اپنے معشوق کے نقش قدم پر چلے. بس ہر کوئی کیا بننا چاہتا ہے؟ محمد کا دوست. کوئی نعوذ باللہ محمد کا دشمن بننا نہیں چاہتا ہے. لیکن مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے کلمات قصار جسے حکمت کہا جاتا ہے، حکمت نمبر 96 میں بتایا کہ محمد کا دوست کون ہے اور محمد کا دشمن کون ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد ہر کوئی اپنے ضمیر سے ذرا دیر تک گفتگو کرے گا، مجھ سے نہیں، اپنے ضمیر سے ہر کوئی، جبکہ اس میں خود بھی شامل ہوں، ہر کوئی آ کر کے اپنے ضمیر سے کیا گفتگو کرے کہ دیکھو میں کہاں پر ہوں. مولا کائنات نے فرمایا، یاد رکھیے گا، ہر کوئی محمد کا دوست بننا چاہتا ہے، کوئی محمد کا دشمن نہیں بننا چاہتا. مولا کائنات نے کہا اِنَّ وَلِيَّ محمد من عطا اللہ وَإِن بَعُدَتْ لَحْمَتُهُ، کہ یقیناً ضرور بالضرور محمد کا دوست وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرے اگرچہ وہ رشتے کے لحاظ سے دور کیوں نہ ہو. نہیں، بیدار رہیے گا، بہت قیمتی جملہ ہے. محمد کا دوست وہ ہے من عطا اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، وَإِن بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، اگرچہ وہ رشتے کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے بہت دور کیوں نہ ہو. وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ من عَصَى اللَّهَ وَإِن قَرَبَتْ قَرَابَتُهُ، لیکن محمد کا دشمن وہ ہے جو نافرمانی خدا کرے اگرچہ وہ محمد سے قریب کیوں نہ ہو. آپ نے غور کیا، اِنَّ وَلِيَّ محمد، محمد کا دوست وہ ہے، محمد کا عزیز وہ ہے، کون ہے؟ من عطا اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ کی فرما برداری کرے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، جسے اللہ نے کہا انجام دینے کو اسے انجام دے، جسے خدا کہے کہ اس سے رک جائیے اس سے انسان رک جائے، وہ ہے محمد کا دوست اگرچہ وہ رشتے کے لحاظ سے محمد سے دور کیوں نہ ہو. لیکن محمد کا دشمن وہ ہے جو نافرمانی خدا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو نافرمانی خدا کرے اگرچہ وہ رشتے کے لحاظ سے محمد سے قریب. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم سید ہو تو محترم نہیں ہو، اگر خدا کی اطاعت کر رہے ہو تو محترم ہو. غور فرما رہے ہیں؟ اب مسئلہ نہ سید کا ہے، نہ خان کا ہے، نہ انصاری کا ہے، نہ امیر کا ہے، نہ غریب کا ہے، نہ آقا کا ہے، نہ غلام کا ہے، نہ بالغ کا ہے، نہ نابالغ کا ہے. بس ایک مسئلہ ہے، خدا کی اطاعت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. خوب غور کریے گا. آپ اور ہم آیا اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کی اطاعت ہے تو پھر آپ اور ہم کیا ہیں؟ ولی محمد ہیں. اب آپ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنی خدا کی اطاعت ہے. دیکھنا ہے نا، خالی اتنا دیکھیے ہم کتنا کام مخلوق کے لیے کر رہے ہیں اور کتنا کام خالق کے لیے کر رہے ہیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی. بس اگر آپ کو دیکھنا ہو، ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم آیا محمد کے دوست ہیں یا محمد کے دشمن ہیں، تو یہ دیکھیں ہم آیا خدا کی اطاعت کر رہے ہیں یا خدا کی معصیت کر رہے ہیں. تقریباً 11 منٹ میں نے مقدمہ بنایا یہ بات کہنے کے لیے، میرا جملہ ضائع نہ کریے گا. اب جملہ سن لیجئے، پھر جملہ دہراتا ہوں. اگر خدا کی اطاعت ہے تو ولی محمد ہے اگرچہ وہ رشتے کے لحاظ سے دور کیوں نہ ہو. لیکن اگر معصیت خدا ہے تو وہ محمد کا دشمن ہے اگرچہ وہ رشتے کے لحاظ سے نزدیک کیوں نہ ہے.
اب جملہ سن لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا اگر اطاعت خدا ہے تو بلال حبش کے کیوں نہ ہو مؤذن پیغمبر ہے، بلال حبش کے کیوں نہ ہو مؤذن پیغمبر ہے، سلمان فارس کے کیوں نہ ہو منا اہل البیت ہے، لیکن اگر معصیت خدا ہے تو ابو لہب رسول کا چچا کیوں نہ ہو، تبت یدا ابی لہب ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ غور کیا آپ نے، اگر اطاعت خدا ہے تو بلال حبش کے کیوں نہ ہو مؤذن پیغمبر ہے، اگر اطاعت خدا ہے سلمان فارس کے کیوں نہ ہو منا اہل البیت ہے، لیکن اگر اطاعت خدا نہیں ہے، اگر معصیت خدا کے نہیں، اگر معصیت خدا ہے تو پھر یاد رکھیے ابو لہب چچا کیوں نہ ہو، رشتے کے لحاظ سے کتنا قریب کیوں نہ ہو، لیکن تبت یدا۔ آپ نے غور کیا اطاعت انسان کو کہاں لے کر کے جاتی ہے؟ خالی سماعت نہیں بلکہ سماعت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ جملہ دہرا دوں، کچھ نئے چہرے آئے ہوئے ہیں، بات میری پہنچ جائے۔ ارباب ادا 1.25 لاکھ حاجیوں میں اور 1.25 لاکھ صحابیوں میں من کنت مولا کو خالی سماعت تک رکھا، اطاعت نہیں کیا۔ اگر اطاعت کرتے تو سقیفہ وجود میں نہ آتے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ امام زمانہ بلندر سلوات۔ بس باتیں خالی سماعت تک نہ رہ جائیں۔ مولانا آئے، 1 مہینہ نماز پڑھائے، اچھی اچھی باتیں بتائے، نہ یہاں کہیں پر بھی واپس چلے گئے۔ ہاں اب مولانا کے بارے میں چوراہے پر میٹنگ ہو رہی ہے۔ تمہارے یہاں کے مولانا کہاں سے آئے تھے؟ وہاں سے آئے تھے۔ تمہارے یہاں کہاں آئے تھے؟ وہاں سے آئے تھے۔ تم نے مولانا کی کیا خدمت کیا؟ یہ خدمت کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ خدمت کیا۔ مولانا کہاں سے آئے؟ مولانا کی کیا خدمت کیا؟ یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ ہے کہ مولانا کی باتوں کو سننے کے بعد کتنا عمل میں لے کر کے آئے۔ میٹر یہ کر رہا ہے آپ کہاں سے مولانا بلائے، آپ فلائٹ سے بلائے، آپ ٹرین سے بلائے، کوئی میٹر نہیں کرتا۔ میٹر یہ کرتا ہے کتنی باتوں کو ہم نے کیا کیا، عمل کرنا شروع کیا۔ خمس ہمارے گھروں میں نہیں، کیوں نہیں؟ آپ کا مال پاک نہیں ہے، اگر خمس نہیں نکالے نا تو آپ سجدہ کرتے کرتے شہید ہو جائیے، کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ بس ہم اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جتنا چلیں گے اتنا خداوند عالم ہمیں کیا کرے گا۔ اسی بھوپال میں خان صاحب یہاں لوگ بیٹھے ہیں، 2-4 لوگوں کی مثال دیجئے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کر گیا، کوئی ہے جس کے مثلا؟ ہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ پہلے کچھ نہیں تھا، نہیں اتنا نہیں تھا، نہیں اتنا نہیں تھا، یہ بولنا نہیں اتنا نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے جی 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 بالکل بالکل آج ماشاءاللہ الحمدللہ آج کہاں پہنچ گئے؟ ماشاءاللہ آج کہاں پہنچ گئے؟ یہی میں کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ۔ بس یہ آپ نے 2 مثال دے دیا نا۔ اب دیکھیے، ابھی ایک انسان پان بیچتا ہو، ایک انسان اچانک اسی شہر بھوپال میں 5 فلیٹ لے لے، 4 کمپنی کا مالک ہو جائے، 10-20 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں آ کر کے، ہائی فائی موبائل لے کے ٹہلنے لگے، ہر انسان کہتا ارے صاحب کیا ترقی کر گیا۔ خوب غور کریے گا، کیا کہیں گے آپ؟ کیا صاحب بہت ترقی کر گیا۔
کیا ہوا کیا کیا؟ کہا پہلے وہ پان بیچا کرتا تھا یا مثلا مونگ پھلی بیچا کرتا تھا، آج دیکھیے 20 کیا بولتے کاریں آ کر کے کھڑی ہوئی ہیں، آج دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا فلیٹ آگ ہو گیا ہے، آج دیکھیے جگہ جگہ زمین خرید لیا ہے، آج دیکھیے جگہ جگہ اس کی پراپرٹی ہے۔ عزیزان من، اسے ترقی نہیں کہتے، اسے ترقی نہیں کہتے۔ صاحب مال ہو جانا ترقی نہیں ہے، فلیٹ والا ہو جانا ترقی نہیں ہے، صاحب کار ہو جانا ترقی نہیں ہے، صاحب موبائل ہو جانا ترقی نہیں ہے۔ ترقی اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان بد کردار تھا، صاحب کردار بن گیا، اسے کہتے ترقی۔ ایک انسان بے نمازی تھا، نمازی بن گیا، اسے کہتے ہیں ترقی۔ ایک انسان بے حیا تھا، حیادار بن گیا، اسے کہتے ہیں ترقی۔ ایک انسان بد کردار تھا، صاحب کردار بن گیا، اسے کہتے ہیں ترقی۔ ایک انسان خمس نہیں دیتا تھا، وہ خمس دینا شروع کر دیا، اسے کہتے ہیں ترقی۔ ایک انسان یتیموں کا خیال نہیں کرتا تھا، یتیموں کا خیال کرنے لگا، اسے کہتے ہیں ترقی۔ ترقی گاڑیوں کے جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، ترقی مال جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، ترقی اچھے اعمال جمع کر لینے کا نام ہے۔ ترقی کیا ہے؟ اچھے اعمال جمع کر لینے کا نام ہے۔ میرا وقت تمام ہو گیا، ایک بات اور کہتا ہوں، گفتگو مکمل کر دیتا ہوں۔ بس ارباب اعضاء، اب تک جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا لب لباب یہ ہے کہ خالی سماعت انسان کو کسی منزل تک نہیں لے جا سکتی جب تک کہ ساتھ میں کیا ہو؟ اطاعت مولانا فرما لیجئے۔ جناب اویس قرنی کا نام سنا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ مولانا فرمائیے، اویس قرنی کون ہے؟ یمن کے رہنے والے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے اس کو انہوں نے بھی کیا کر لیا تھا؟ یہ محبت ہے۔ مولانا فرمائیے، اتنی محبت ہے لیکن آج تک پیغمبر کو دیکھا نہیں، پیغمبر کو دیکھا نہیں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کیا کریں کہ ہم امام کی زیارت کر سکیں؟ کہا امام کی زیارت کرنا کمال نہیں ہے، امام کی معرفت حاصل کرنا کمال ہے۔ کیا ہے؟ امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جیسے جیسے اطاعت کرتے جائیں گے ویسے ویسے معرفت حاصل ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں، کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی کو شمر نے بھی دیکھا، خولی نے بھی دیکھا، غور فرما رہے ہیں آپ؟ شمر نے بھی دیکھا، خولی نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، امام کو دیکھا تو لیکن امام کی معرفت نہیں حاصل ہوئی۔ بس امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ امام کی کیا ہے؟ معرفت۔ جیسے جیسے انسان اطاعت کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے معرفت حاصل ہوتی چلی جائے۔ مولانا فرما لیجیے، ابھی انہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں، ماں تھی، ضعیف تھی، اے بیٹا اتنا تم پیغمبر کا قصیدہ پڑھتے ہو، پیغمبر کا نام لیتے ہو، پیغمبر کی مدح سرائی کرتے ہو، کبھی تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کبھی تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا جاؤ زیارت کر کے آؤ، متوجہ رہیے، جاؤ زیارت کر کے آؤ۔ اماں آپ کو پتا ہے نا میرا آپ کے علاوہ اور کوئی دنیا میں مددگار نہیں ہے، میں ہی آپ کے ساتھ ہوں اور تو کوئی ہے نہیں، میں انتظام کرتا ہوں کھانے پینے کا سب کچھ، اور میں چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ماں، اللہ اکبر، اللہ، بات کہیں اور نکل جائے گی، جانے دیجئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، 2-4-5 دن کا سامان رکھ دو اور جاؤ زیارت کر کے چلے جاؤ، جاؤ زیارت کر کے چلے جاؤ۔ اب ادھر ہاں ایک جملہ کہا سنو، پہنچ جانا تو رکنا نہیں، جب پہنچ جانا تو پھر رکنا نہیں، مثلا دن میں پہنچنا تو زیارت کر کے واپس آ جانا، رات میں پہنچنا تب رکنا نہیں۔ مولانا فرما رہے ہیں آپ، ادھر جناب اویس قرنی پہنچے مدینے میں،
इधर पैगंबर सफर पे चले गए। नहीं मुलादा फरमाइए खुदा की कसम, क्या है इधर पैगंबर कहां चले गए? सफर पे चले गए। आप मुझे बताइए ओवैसे करनी के दिल पे क्या गुजरी होगी? इतना इश्क, इतना मोहब्बत का तकाजा यह है कि जो दंडाने मुबारक पैगंबर के शहीद हुए थे उसको उन्होंने भी क्या किया था? शहीद। इतनी मोहब्बत के बावजूद, इतनी इश्क के बावजूद पैगंबर नहीं। अब जनाबे वैसे करनी करें क्या? मां ने कहा रुकना नहीं, पैगंबर है नहीं, अब क्या करें? उसी के दर पर गए जिसे हल्लाल मुश्किलात कहा जाता है। क्या हुआ? क्या परेशानी है? क्या मुश्किल है? क्या ऐसी बात है? पैगंबर की ज़ियारत के लिए आया हुआ था, पैगंबर सफर पर चले गए, मां ने कहा रुकना नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैगंबर ने कहा ऐसे करनी वापस चले जाओ, वैसे करनी वापस चले जाओ। कहा मौला अभी पैगंबर की ज़ियारत नहीं हुई। जुमला सुनिए, मेरी मां के हक में दुआ करिएगा। एक मर्तबा अली ने कहा वैसे करनी पैगंबर की ज़ियारत मुस्तहब है, मां की इताअत वाजिब है। गौर किया आपने? पैगंबर की ज़ियारत, मां की इताअत। खबरदार, मजलिसों में आना मुस्तहब है, मां की इताअत। अगर मां ने इजाजत नहीं दिया किसी मजबूरी के तहत, किसी काम के तहत, तो मां को छोड़ करके मजलिस में नहीं आएगी। अब मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं जिहाद वाला फलसफा बयान करता। बस मैंने गुफ्तगू तमाम कर दिया। आपने गौर किया, आपने देखा क्या पैगंबर ने क्या कहा? मौला कायनात ने क्या कहा? वापस चले जाओ। क्यों? किस लिए? क्या इसलिए कि पैगंबर की ज़ियारत मुस्तहब है, मां की इताअत। आपने अब देखिए नतीजे गुफ्तगू क्या है। कहा जब जनाब ओवैसे करनी मां की इताअत को मद्देनजर रखते हुए वापस चले गए, तो जब पैगंबर सफर से वापस आए तो एक ऐलान किया, कहा मुझे मदीने में यमन के जाहिर की खुशबू महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने देखा इताअत इंसान को किस मंजिल तक लेकर के जाती है। जब मां की इताअत का ये आलम है तो खुदा की इताअत का क्या आलम होगा? सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सरबाब आदा, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर टॉपिक आगे बढ़ेगा। खाली समाअत नहीं, समाअत के साथ साथ फौरन इताअत देखना है। करबला आइए, करबला आइए। करबला में देखिए इताअत किस मंजिल पर है, किस मंजिल पर है। अल्लाह अकबर। भैया बस खैमे लगा दो, खैमे लग गया। कुछ ही देर के बाद दुश्मन आगे बढ़ा, खैमे हटा दीजिए। अब्बास ने खत खींचा, इताअत देखिए, इताअत एक खत खींचा, कहा किसकी मजाल है जो खत को क्या करे, पार कर दे। इताअत देखिए आप। हुसैन इब्ने अली अब्बास का ये रोब और दबदबा देख रहे थे। जनाब अब्बास के पास नहीं गए, खैमे में बहन ज़ैनब के पास आए। पहुंच गई बात। बहन ज़ैनब अब्बास को जलाल आ गया, भैया रोका नहीं। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ने एक जुमला कहा, क्या कह करके रोकूं? अब तक जब भी जलाल आता था अजरकुमुल अल्लाह, आंखें अश्कबार हो गई, मजलिस कबूल हो गई। अब तक जब भी जलाल आता था मैं ये कहता था अब्बास करबला नहीं है। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, अब्बास करबला नहीं है। बहन ज़ैनब मैं क्या कह करके रोकूं? पता है ज़ैनब ने क्या कहा? ज़ैनब ने फिज़ा को बुलाया। फिज़ा, भैया अब्बास से कहो बहन ज़ैनब ने बुलाया है। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। भैया को कहो कि ज़ैनब ने बुलाया है। एक जुमला और कहा, अम्मा फिज़ा भैया से कहना
اگر آنے میں تاخیر ہوئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بی بی آپ کہتی تھی نا میرے لال پہ کون روئے گا، آئیے دیکھیے یہ آپ کے لال کے چاہنے والے، اللہ اللہ۔ اگر آنے میں تاخیر ہوئی، جملہ سنیں گے سیدزادے، زینب نے کہا اگر آنے میں تاخیر ہوئی زینب خیمے کے باہر نکل آئے گی، اجرکم اللہ۔ ارباب ادا ایک جوان کا جنازہ گھر سے نکلا ہوا ہے، اسی کی سال ثواب کی مجلس برپا ہوئی ہے۔ ارباب ادا جملہ سن لیجئے، اللہ 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 اللہ۔ میں خالی ایک جملہ کہوں گا، اے ارباب ادا، جب جوان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا تو پھر ماں باپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب اعضا جملہ سن لیجئے، اے ارباب اعضا، جیسے ہی جناب فضہ نے یہ پیغام پہنچایا نا، اطاعت دیکھیے، اللہ اکبر۔ جس عباس کو جلال آیا تھا نا، خط کھینچا تھا نا، فوراً تلوار اٹھایا، اٹھانے کے بعد آئے، اللہ اللہ، اپنے سر کو جناب زینب کے قدموں پہ رکھا، تلوار کو جناب زینب کے ہاتھوں میں دیا اور رو کر کے کہا بی بی اس تلوار سے عباس کی گردن مار دو، لیکن عباس کے جیتے جی خیمے کے باہر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور باب ادا خیمے سے باہر آنے کی بات نہ کرنا، میں کہوں گا اے عباس ابھی عصر عاشور نہیں آئی، ارے عصر عاشور کے بعد آؤ، یہی زینب ہے، ارے بیردہ۔ ایک جملہ کہہ دوں گفتگو مکمل کر دوں، آپ رو لیے، گفتگو میں نے مکمل کر دیا۔ اے ارباب اعضا، ایک عالم دین عالم تصور میں ایک جملہ کہتے تھے، جب شام غریبہ آئی نا، جب شام غریبہ آئی، زینب نے مصلی بچھایا نا، سر پر چادر نہیں ہے، سر پر چادر نہیں ہے۔ زینب مصلی پر آئی، آسمان کی طرف دیکھ کر کے ایک جملہ کہا، بار الہ تو جانتا ہے نا آج تک زینب تیری بارگاہ میں کبھی بغیر چادر کے نہیں آئی، ارے آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، ارے طلب کر کے کہا اے بھیا عباس مدینے سے بڑی شان و شوکت سے لائے، آج زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور حسین میاں ابن اظہار حسین کی روح کو اصال فرما دیجئے۔ سب لوگ ایک ساتھ پڑھیے، بہت ثواب ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس عزا کے ثواب کو اور ان سوروں کو ثواب کو مرحوم مغفور
حسین میاں ابن اظہار حسین کی روح کو اصال کیا پروردگار عالم اسے ہم سب کی طرف سے 14 معصومین علیہم السلام کے وسیلے سے قبول فرما، آمین۔